حدیث پاک میں ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جب چراغ گل ہو جاتا، سرکار کے نالین شریف جو جوتے مبارک ہیں اس کا تسمہ ٹوٹ جاتا، سرکار کے ہاتھ مبارک میں پھانس لگ جاتی، کوئی بھی شے ہوتی تھوڑی بھی، سرکار فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو معمولی بات ہے، چراغ گل ہو جاتا ہے پھر بھی آپ انا للہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو چھوٹی بات ہے، چراغ گل ہو گیا ہے، ہاتھ میں پھانس لگ گئی ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، آپ پھر بھی انا للہ پڑھتے ہیں، ہر بات پہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کبھی معمولی بات بڑی ہو جایا کرتی ہے، چاہے آزمائش تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بندے کو یہ پڑھ لینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا انا للہ پڑھنے میں عقلی اور نقلی بہت فائدے ہیں، حدیث پاک ہے، توجہ رکھیے گا۔ طبرانی کے اندر اور بہقی کے اندر حدیث موجود ہے، مفتی احمد الخنیمی نے اس کو تفسیر میں لکھا، فرمایا انا للہ، حضور فرماتے ہیں ہماری امت کو اللہ نے عطا کی ہے، بس حضور کی امت سے پہلے، توجہ ہے آپ کی، سرکار کی امت سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کسی امت کو نہیں ملا۔ حضور فرماتے یہ صرف ہماری امت کو ملا، اس سے پہلے انبیاء کو بھی یہ نہیں ملا۔ اور امام حسین فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب پرانی مصیبت یاد آ جائے، کبھی کبھی پرانی مصیبت یاد آ جاتی ہے، تب بھی بندہ انا للہ پڑھ لے تو اللہ اس کو نہ صبر کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جو شخص مصیبت پر انا للہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ثواب کے علاوہ ثواب تو دے گا، جو اس کی نعمت اللہ نے لی ہے نا، یا تو وہی نعمت لوٹا دے گا یا اس سے بہتر نعمت عطا فرما دے گا۔ انا للہ پڑھنے سے رب کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، جس سے اس کا غم دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دھیان کا بٹنا بھی تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اب یہ نہیں کوئی آزمائش ہو گئی، اللہ نہ کرے گاڑی کا موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا، ابھی پنچر ہونا تھا، جب دیکھو ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، ابھی ٹیوب نہیں لگائی ہے، پنچر والا ہی بے غیرت تھا، اس نے ہی 2 نمبر بنایا ہوگا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، چلو خیر ہے یار، انا للہ، اب کچھ نہیں ہے، یہ بھڑا سب نکال دی اور آخر میں کہا ٹھیک ہے بھی صبر ہی کر لیتے۔ امام غزالی کہتا ہے صبر پہلے لمحے کا ہے، گاڑی کا ٹائر پنچر دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس کوئی آزمائش ہو گئی انا للہ، اب سب کمنٹ کر لیے، تبصرے کر لیے، بھڑاس نکال لی، شکوہ کر لیا، شکایت کر لی، یہ سمجھے یہ شیطان کروا لیتا ہے، نا شکری کے سب کر لی، خیر ہے چلو اللہ کریم ہے، چلو بڑی ہوگی چھوٹی میں چل گئے۔ بھائی یہ پہلے ہی جملہ کہہ دیتے بڑی ہوگی چھوٹی میں چل گئے، پہلے شیطان نے سب بلوا لیا، ہمارا اجر کروا دیا ضائع، اب ہم نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا ٹھیک ہے بڑی ہوگی تو چھوٹی ہو گئی۔ اس لیے یہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش پہنچی اسی لمحے بندہ صرف اپنے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے۔ فرمایا انا للہ پڑھنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے، اس کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، اور جو بندہ ہائے شکوہ شکایت کرتا ہے تو جب تک وہ یہ کر رہا ہوتا ہے شیطان اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ فرمایا انا للہ جب بندہ زبان سے کہتا ہے تو اس کے دل میں اچھا اعتقاد ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ فرمایا یہ چیز ہے، انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ